بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت بڑا آج انکشاف ہو گیا ہے۔ جب یہ رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو ایم کیو ایم کے ایک بندے نے حبیب اکرم صاحب کو کیا بتایا تھا کہ 6 مہینے بعد عمران خان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور پھر 6 مہینے بعد کیا ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ وہ آپ کو میں کلپ دکھاتا ہوں، لیکن آج کی ویڈیو کا اصل مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے نکلنے کے پیچھے جو وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ جی کمپنی مجبور ہو گئی تھی کیونکہ امریکہ ناراض تھا، چین ناراض تھا، سعودی عرب ناراض تھا، یو اے ای ناراض تھا، یہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ہم اس پہ یقین کریں نہ کریں، لیکن بیانیہ یہی ہے۔ پی ڈی ایم سے بھی پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں جی کہ خارجہ پالیسی خراب کر دی تھی عمران خان نے، یہ ممالک ناراض تھے عمران خان سے اور اس لیے عمران خان کو نکالنا پڑا۔ ہم نے آ کے ملک کی خارجہ پالیسی بچائی ہے، اور باقی جو معیشت کی بات کرتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ دیوالیہ ہونے کا خود اقرار کر رہے ہیں، تو معیشت کا تو انہیں ویسے بھی نہیں پتا تھا۔ اس جھوٹ کو ڈی بنک کرنا بڑا ضروری ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک کلپ بھی چلاؤں گا اور آپ کو کچھ ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتاؤں گا کہ چین، امریکہ اور اس کے بعد پھر یہ ڈاٹ کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ سعودی عرب کو بھی عمران خان کے خلاف بھڑکانے والا بغلول خود تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلپ سنانا چاہتا ہوں جس میں بغلول کی سی پیک کے بارے میں کیا سوچ تھی اور چین کے بارے میں وہ کیا کہتا تھا۔ پہلے یہ سنیں، پھر میں آپ کو کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا، وہ سی پیک کے بارے میں صحافیوں کو بلا کے جو کہتے تھے اور چائنیز کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں سی پیک چلے ہی نہ پاکستان میں۔ بس یہ تو یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خط لکھ دیتے ہیں صدر عارف علوی کو، اصل بات بتائیں نا پاکستانی قوم کو۔ ناظرین، قذاب میر نے بھی کہہ دیا کہ صحافیوں کو بلا کے باجوہ صاحب سی پیک کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ اب آپ یاد کریں، ذرا غور کریں، عمران خان کی جیسی حکومت آئی، نون لیگ نے کیا پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ عمران خان سی پیک بند کرنا چاہتا ہے۔ یاد ہے آپ کو؟ عمران خان کی حکومت کے پہلے دن سے ہی انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان سی پیک کو روک کے بیٹھ گیا ہے، عمران خان نے سارا سی پیک بند کر دیا ہے۔ سی پیک کو جیسے ایک فیکٹری تھی جسے عمران خان نے تالا لگا دیا تھا۔ بند کوشش کرنے والا بھی وہ خود تھا، بیانیہ چلانے والا بھی وہ خود تھا، ہر غلط کام خود کر کے بیانیہ بنوا کے بدنام عمران خان کو کر رہا تھا۔ اس کی ایک اور آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ یہ گھر جانے سے کچھ ماہ پہلے امریکہ جاتا ہے اور وہاں جا کے آپ کو پتا اس نے کیا کہا کہ چین ہمارا ٹریڈ پارٹنر تو ہے، اسٹریٹیجک پارٹنر نہیں ہے، وہ ہم امریکہ کو بنانا چاہتے ہیں۔ اس پہ چین ناراض ہوا، پھر بھاگا بھاگا چین گیا، پتہ نہیں وہاں کیا گولیاں دی ہوں گی۔ تو اس کی مرضی تھی، یہ پرو یو ایس تھا، اس کی مرضی تھی کہ امریکہ ہمیں کسی طرح سے تسلیم کر لے اپنی غلامی میں دوبارہ سے۔ امریکہ سے جس طرح کا یہ چاہتا تھا تعلق، وہ یہ نہیں بنا سکا۔ چین کو بھی سائیڈ لائن کر کے، خطے کے سارے ممالک کو سائیڈ لائن کر کے یہ امریکہ سے تعلقات بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کا آپریٹ کرنے کا طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ امریکہ کو کہا کہ عمران خان تمہارے خلاف ہے، یہ اینٹی یو ایس ہے، یہ پرو طالبان ہے، یہ مذہبی انتہا پسند ہے، یہ ریاست مدینہ کی باتیں کرتا ہے، یہ یہاں شریعت لے آئے گا، یہ ریڈ فلیگ ہے مغرب میں۔ آپ کسی بھی مغربی ملک میں چلے جائیں، اگر آپ یہ بات کسی کے بارے میں بتائیں گے نا، اس بندے کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ سو پہلے یہ لابنگ کی گئی، حسین حقانی ہائر ہوتا ہے، وہاں لابنگ ہوتی ہے، امریکہ سے مراسلہ آتا ہے۔ سو امریکہ سے تو ایسے عمران خان کے تعلقات خراب کروائے گئے۔ چین، اب ایک بندہ قذاب میر کہہ رہا ہے کہ وہ صحافیوں کو بلا کے ایسی باتیں کرتا تھا کہ لگتا تھا سی پیک کے خلاف، یعنی سب سے بڑا دشمن لگتا تھا سی پیک کا، تو خلاف خود تھا، لیکن چین کو جا کے بتاتا ہوگا کہ عمران خان کی حکومت کی پالیسی میں سی پیک ہے ہی نہیں۔ کیونکہ عمران خان کے پاس کے اگر آپ بیانات نکالیں تو عمران خان بات تو صحیح کر رہے تھے، لیکن اگر چین کو وہ سنائی جائے تو چین کو تو پسند نہیں آئے گی کہ مہنگے قرضے لیے ہیں نون لیگ نے، مہنگی بجلی کے منصوبے لگائے ہیں سی پیک کے اندر۔ یہ بات درست ہے کہ مہنگی بجلی کے منصوبے، چلیں قرضوں پہ بات نہیں کرتے، بجلی کے مہنگے ترین منصوبے لگے ہیں سی پیک کے اندر جو امپورٹڈ فیول سے بنے ہیں، کوئلے سے بننے والا پلانٹ بھی ہے، کہ کتنا مہنگا یہ پڑتا ہے ہمیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو کچھ چین کو کہا، چین نے وہ کر دیا۔ یہ چین کو رینیوبل کہتے ہیں، چین رینیوبل لگا دیتا ہے ان کو، چین نے تو انرجی لگا کے دینی تھی آپ کو۔ تو ان کو جس میں کوئک منی، کوئک کک بیک اور کوئک جلدی سے لگنے کا نظر آیا، انہوں نے وہ کروا لیا۔ عمران خان اس پہ تنقید کرتے تھے تو پہلے سے ایک بنی ہوئی تھی سوچ کہ عمران خان شاید سی پیک کے خلاف ہیں یا پسند نہیں کرتے۔ پھر نون لیگ نے ایک بیانیہ بنایا تھا 2014 میں کہ عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے سی پیک ڈیلے ہوا، کیونکہ چین کے صدر آنا چاہتے تھے اور وہ نہیں آ سکے، ان کا دورہ کینسل ہوا دھرنے کی وجہ سے۔ تو چین میں کہیں نہ کہیں تو یہ سوچ پائی جاتی ہوگی نا کہ کیا پتہ یہ ہوئی خلاف۔
اس وقت جب آپ کا وڈا بندہ جسے وڈا ابا کہتے ہیں وہ جا کے کہے کہ جی یہ تو اینٹی سی پیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ غلط فہمی پیدا ہوگی یا نہیں؟ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، داسو بس اٹیک جو ہوا تھا، حکومت کو کون انفارمیشن دیتا ہے؟ سیکیورٹی ایجنسیز دیتی ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اٹیک کے بعد کہا تھا کہ یہ گیس سلنڈر پھٹا ہے۔ وہ کون تھا جس نے شاہ محمود قریشی کو یہ معلومات پہنچائی تھی کہ گیس سلنڈر پھٹا ہے؟ جس کے بعد چین کا خطرناک ترین رد عمل آیا تھا۔ چین نے اپنی ٹیم بھیج دی تھی اور وہیں سے انہوں نے کہا تھا کہ ریجیکٹ ہو گیا، یہ ہم نہیں مانتے، یہ دہشت گردی ہوئی ہے، اور سارا انہوں نے کام بند کر دیا تھا ڈیم کے اوپر۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس دو ثبوت ہیں، امریکہ میں عمران خان کے خلاف لابنگ کی گئی، ثبوت موجود ہیں۔ سی پیک کے خلاف یہ تھا تو چین سے تعلقات کا خراب ہونا اس کے ہوتے ہوئے یہ الٹیمیٹ بات تھی، قربانی کا بکرا لیکن عمران خان کو بنایا گیا۔ تو کیا ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں نتیجہ کہ اگر دو ممالک میں یہ کرتا رہا ہے کام عمران خان کے خلاف تو یہ عرب ممالک میں بھی کرتا رہا ہوگا؟ یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے نا، کیونکہ ہر دورے سے پہلے تو یہ جاتے ہیں، پھر وزیر اعظم کو اجازت ملتی ہے جانے کی۔ کہیں بھی دورہ ہو سپر کنگ پہلے جاتے ہیں، بعد میں وزیر اعظم کو بیچارے کو وہاں جانے دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب امہ کا لیڈر ہے اور بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، ایسے میں وہ کون تھا جس نے عرب ممالک کو یہ کہا کہ یہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، یہ جگہ جگہ پہ آ کے اسلامو فوبیا کی بات کرتا ہے، یہ امہ کا لیڈر بننے کا خواب دیکھ رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ عمران خان نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے ایک عرب لیڈر نے کہا تھا کہ جس طرح کا آپ سٹانس لے رہے ہیں یہ سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ کون تھا جو کان بھر رہا تھا عرب لیڈروں کے؟ حالانکہ عمران خان کا تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، نہ سوچ تھی، وہ تو اپنے ملک کی بات کر رہے تھے، اسلام کی بات کر رہے تھے، لیڈری تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ میں اگر کی بات کروں کہ اگر ان ممالک کو عمران خان پہ کوئی اعتراض ہے تو اس کی وجہ یہی ہے جو یہیں سے لابنگ ہوئی ہے، یا یہیں سے مس گائیڈ کیا گیا ہے ان ممالک کو۔ آپ یہ بات سیفلی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں، یہ ذرا سنیں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے ایک دوست نے مجھے کراچی سے فون کر کے کہا، حبیب بھائی یہ آسمان والوں کو کوئی سمجھائے کہ عمران خان کو مت نکالیں، یہ نواز شریف نہیں ہے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے کہا کہ اگر عمران خان کو نکالا گیا تو انہیں نااہل کرنا پڑے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور حکومت سے نکلنے کے 6 مہینے کے اندر اندر ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز لرزنے لگی اور میں پورے وجود سے لرزنے لگا۔ میں ان کی بات سن کر دہل گیا اور مجھے یہ ہمت آج تک نہیں ہو سکی کہ اس کا ذکر بھی کر سکوں۔ اب اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم کے اس دوست کا تجزیہ حرف بہ حرف درست ثابت ہوا کہ جیسے ہی عمران خان کو نکالا گیا پہلے وہ وقتی طور پر نااہل ہوئے اور حکومت سے نکلنے کے ٹھیک 6 مہینے کے اندر اندر ہی ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی خبر وہ پہلے سے ہی دے رہے تھے۔ یہ ناظرین آپ نے سنا، ایم کیو ایم کے وہ کون سے لوگ تھے یا وہ دوست تھے جو حبیب اکرم صاحب کو بتاتے ہیں جس دوران رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا کہ سمجھاؤ ان کو، اوپر والوں کو، آسمان والوں نام رکھا، کہ ان آسمان والوں کو سمجھاؤ کہ نہ نکالیں عمران خان کو، یہ نواز شریف نہیں ہے، اس کو نکالیں گے تو مجبوری بن جائے گی نائل کرنا، اور نائل کرنے سے بھی بات نہیں بنے گی تو پھر اس کو 6 مہینے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ضرور انہوں نے کہا، میں لمبا کلپ نہیں چلانا چاہتا تھا، میں نے آپ کو شارٹ میں کرکس بتانا چاہتا تھا بات کا۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ میری خبر نہیں ہے لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہوں، یہ میری ریڈنگ ہے۔ یہ ریڈنگ کب ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں؟ عمران خان کو کیا سیاسی جماعتوں سے خطرہ تھا؟ یہ ریڈنگ ایک سیاسی ورکر کیسے دے سکتا ہے؟ کس صورتحال کے دوران دے سکتا ہے؟ آپ کے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ارشد شریف کو کس سے خطرہ تھا؟ عمران خان پہ کس نے حملہ کیا؟ سارے تانے بانے ایک ہی جگہ جا کے ملتے ہیں، لیکن زوراور یہ اتنے ہیں کہ ان کا ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک ہم اکٹھے نہیں ہو جاتے، ہم ایک نیشن نہیں بن جاتے۔ ابھی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر قوم کو سوچنا پڑے گا کہ ابھی اکٹھے ہو جائیں، جب ان کو شکست ہو جائے گی پھر اپنی سیاسی جماعتوں کی طرف واپس مڑ جائیں۔ یہ وقت ہے ایک قوم بن کے باہر نکلنے کا، انصاف مانگنے کا، ججز کو کم از کم یہ احساس دلانے کی کوشش کرنے کا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بشرطے کہ آپ بھی آئین اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کا یہی کام ہے، عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ اور آئین کا دفاع، یہ عدالت کا بنیادی یہی کام ہے۔ اس کے بعد باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں، لا ہے، انصاف ہے، واٹ ایور۔ آئین کا دفاع اور عوام کے بنیادی حقوق کا دفاع جو وہی آئین دیتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں نے یہ شارٹ میں رکھا ہے
تفصیلی بات کبھی پھر ہوگی کہ کس طرح سے سب کچھ سبوٹاج کیا گیا اور عمران خان کے خلاف کیسی کیسی گیمز کھیلی گئیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.